سب سے پہلے میں مروت صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، پھر یہ سوال لے کر آپ کے پاس آؤں گی۔ کھیلدہ صاحب، آپ مذاکرات کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی گردش کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے یا پھر واقعی مذاکرات میں کوئی نہ کچھ سنجیدگی دکھائی جائے گی حکومت کی جانب سے، اور پھر جو حکومت نے بلکہ شہباز شریف صاحب نے ڈائریکٹ کیٹیگریکلی وزیر اعظم صاحب نے بات کہہ دی کہ جی صرف جائز مطالبات پہ بات ہوگی۔ اب اس پہ بڑی بات ہو رہی کہ ان کی نظر میں جائز مطالبات ہیں کون سے؟ مروت صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ جی یہ مذاکرات کی جو باز گشت ہے یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، سنجیدگی جو ہے وہ دونوں طرف سے غائب ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب شرائط کے حوالے سے کھل کے یہ کہا جائے کہ بات چیت تو ہو سکتی ہے لیکن ناجائز، جو وہاں ناجائز ہیں وہ ادھر جائز ہیں، اور جو ادھر جائز ہے وہ یہاں پہ ناجائز ہے، تو لہذا یہ تعین تو اگر فریقین کے مابین مذاکرات ثالثی پہ ہوتے ہیں یا فریقین کے مابین مذاکرات میرٹ پہ ہوتے ہیں کہ ہاں حق حقدار کو دیتے ہیں، تو پھر تو ثالثی کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ان پلوں کے نیچے پانی اتنا زیادہ گزر گیا ہے کہ اب ثالثی جو ہے ان معاملات پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ان پہ کبھی ثالثی ہوئی بھی یا اس پہ کبھی عدالتی فیصلے بھی ہوئے تو آدھا پاکستان تو جیل جائے گا۔ تو لہذا اس پہ صرف اور صرف مصالحت ہو سکتی ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے، اور جس طرح اس دن محمود خانہ چکری صاحب نے ایک بیان دیا مذاکرات کے حوالے سے کہ لیٹ بائی گان بھی بائی گان، جو ہوا سو ہوا۔ تو اگر یہ اپروچ ہوتی ہے دونوں سائیڈوں کی کہ جو ہوا سو ہوا اس کو درگزر کر دے، میرے خیال میں چکری صاحب کا یہ بیان ایک بہت بڑی دعوت ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ہم بھولنے اور درگزر کرنے کو تیار ہیں، یعنی کہ جو چیزیں جن پہ خدشات یا اندیشے ہو سکتے ہیں، جس طرح کی مینڈیٹ کی ریکوری ہے، الیکشن کمیشن ہے، مقدمے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، ترامیم ہے، اگر ان چیزوں پہ جو ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں بات سیدھی سادی مفہوم میں یہ ہیں یوں گزارا جو ہے۔ دیکھیں 2025 ختم ہونے کو ہے اور 2025 میں ہم نے بہت ہی ایک تاریخی ایک ہلچل دیکھی، آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی۔ پاکستان کے آئینی تاریخ میں اس طرح کی آئینی ترامیم کبھی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کی بہت سارے کیا تقریباً 2 ممالک کے علاوہ دنیا کی کسی اور ملک میں کسی سربراہ مملکت تاحیات استثناء جو ہیں حاصل نہیں ہے، اور جن 2 ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے دونوں ممالک جو ہیں وہ افریقن ممالک ہیں۔ تو لہذا ہم نے 2025 میں ہم تھوڑا جمہوریت سے مزید دور ہوئے ہیں، ارتکاز طاقت ہوا ہے، قانون کی بات دستی کمزور ہوئی ہے، جو شرپسندی ہیں یا دہشت گردی ہیں اس نے زور پکڑا ہے، اور معیشت جو ہے صرف لفظی دعووں کی حد تک تو مضبوط ہے لیکن سانس لے رہی ہے۔ بلحاظ مجموعی جو ہے میں یہ جو سال گزرا ہے اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے، بے شک اس میں یہ مورکہ حق ہوا، اس میں انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو تھوڑی بہت پذیرائی ملی ہے، لیکن اوورال جو ہے یہ مروت صاحب کافی 2026 زیادہ تھوڑی بہت کیوں مطلب اچھی پذیرائی ملی نا، ہمیں بنیاد المرصوص کی اگر ہم خاص طور پہ بات کر لیں۔ دیکھیں آپ دنیا بھر میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیں، آپ کو پتہ ہے عدلیہ جو ہے یعنی عدل وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس پیشے سے 33 سالوں سے وابستہ ہوں، اور ابھی باتیں جو ہیں یا یعنی آپ دیکھیں نا عدالتی فیصلوں پہ بات نہیں ہوتی ہے، عدالتی فیصلوں کے نتائج پہ بات ہوتی ہے۔ پھر یہ پہلے تو کانسٹیٹیوشن کورٹ یا سپریم کورٹ جو تھے وہ متنازع ہے، آپ یقین کریں عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو ضلعی عدالتیں سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جج کی عدالتیں ہیں، وہ لہذا ہم بہت ساری چیزوں سے بہت تیزی سے دور ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔
صحیح اللہ جی. کرے 2026 چلیں جی. صرف دعاؤں کے تو پھر ہی ہم بہتر دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک تاریخ سائے تلے جو ہیں 2026 میں داخل ہو رہے ہیں. مروہ صاحب جس طرح یہ بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ اسکول کا جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ جتنے بڑے اسکولز ہوتے ہیں جو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اپر مڈل کلاس افورڈ کر سکتا تو مڈل کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ایریا اسکولز میں ان کے بچے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کا فیس اسٹرکچر آپ کو پتہ ہے, جو افورڈ کرتا ہے وہ پڑھا لیتا ہے, جو نہیں کر سکتا ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکول کا کیا معیار وہ ہے, ایون گورنمنٹ ہاسپٹلس کے وہ معیار ہیں جو ہونے چاہیے. پھر ساتھ ہی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, غوری صاحب کو آواز نہیں جا رہی تھی. مروہ صاحب آپ اگری کریں گے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب بیچارے غریب بچے ماں باپ کی جمع پونجی لگا کے کبھی جہازوں میں چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں, بحری جہازوں میں, اور پھر وہ واقعات جو دل خراش واقعات پیش آئے وہ سب کے سامنے ہیں, اور اس کے بعد کبھی ٹریول ایجنٹوں کے ہاتھوں پاگل بن جاتے ہیں, پوری جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں. کیا کریں نا, وہ میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن یہاں پہ ہم ان کو معیار تعلیم وہ نہیں دے سکتے, ہم ان کو وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ جا کے وہ ہوٹل میں بہرا بننا پسند کر رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑے سے ڈالر کما سکیں اور گھر کا جو راشن ہے وہ آ جائے, کوئی گھر کا کرایہ والدین دے سکیں. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, میں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی کیا کوئی آپشن بچتی ہے. پھر ہم جہاں پہ ان کو نہیں فیسیلیٹیٹ کر پا رہے بینگ گورنمنٹ, اور صرف ایک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, جتنے لوگ آئے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہے, کتنے روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے. روزگار کے مواقع کہاں فراہم کیے جاتے ہیں؟ پی آئی اے میں بھرتی کر لیے, ڈھیر سارے لوگ جہاز کم تھے بھرتی کر لیے, سفید ہاتھی بن گیا, اور وہ بوجھ پڑا ہوئے کہ لوگ اتنے زیادہ وہاں بھرتی ہو چکے ہیں, وہ بھی سیاسی بنیادوں پر, سفارشوں پر, لیکن غریب کے بچے کو جاب نہیں ملتی, روزگار نہیں ملتا. میرا خیال ہے کہ اس پہ نظام کو دوشی ٹھہرانے کے بجائے ہمیں تھوڑا سا اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو جو ہیں ابتدا سے کن عادتوں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بات کہنا کہ جی معیاری اسکول اور سرکاری اسکول جو ہیں یہ لوگوں کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں تو غلط ہے. خود میں نے سرکاری اسکول میں پڑھا ہے, اور سرکاری اسکول سے میرے بہت سارے دوست, بہت سارے جاننے والے, ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے مناصب پہ آپ آج اس بات سے فائز ایگری ہیں. کریں گے, بہت سے پڑھے لکھے بچوں کو جاب نہیں ملتی. ڈبل ماسٹرز لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوتا ہے, گریجویشن کی ہوتی ہے, وہ میں ایسی آپ کو جابس عرض کر رہے کروں نا, ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت سے وہ نیچے کی جاب ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, اگر آپ یہ جدید جو جاب سٹرکچر ہیں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں, یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو حکومتوں میں کپائیں اور یہ ملازمتیں دیں. یہ جو پی آئی اے نیلام ہوا اس کے پیچھے یہی تو ہے, جو بھی حکومت آئی ہے ان پہ بوجھ تھا, پریشر ہوتا تھا کہ جی اپنے بندوں کو کپاؤ, لوگوں کے مطالبات ہے ووٹ کے لالچ میں. تو یوں جو ہے 14 جہازوں کو 13,000 لوگوں کی تنخواہیں بھرنی ہوتی تھی. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگ آج کل کی دنیا میں جو ہیں ووکیشنل ٹریننگ, ٹیکنیکل ایجوکیشن, یہ بہت عام بھی ہے اور سستی بھی ہے, اور ہمارا رجحان جو ہے اس کی طرف بہت کم ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف نرسنگ کے شعبے میں 1 لاکھ نرسز کی ڈیمانڈ ہے آسٹریلیا کے لیے, اور ہم نرسنگ کالجز جو ہیں وہاں یا تو ہم فیک نرسز کو پروڈیوس کر رہے ہیں, یا پھر وہ جو تعداد ہیں, بہت سارے نرسز ہمارے سالانہ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. یہ حکومت کی بھی تھوڑی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بورڈز میں جا کے اپنی جمع پونجی لٹا دیتے ہیں, تھوڑی ان کو بھی چاہیے کہ ایک مرکزی سطح پہ, بالخصوص اب یہ این سی سی آئی اے کی ذمہ داری ہے اور ایف آئی اے کی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے, کہ وہ آگاہی دے. جو لوگ جاتے ہیں ایجنٹوں کے پاس وہ اپنے رسک پہ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ایک ایکنالج ایجنٹ کیا نہیں چیز ہے, اٹریکٹ کرتی ہے مروہ صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے. ہم اپنے ملک میں وہ سارے وسائل کیوں نہ فراہم کر دیں, کیونکہ ڈیبیٹ ہوگی تو بہتری کی طرف جائیں گے نا. آج ہم ڈیبیٹ کریں گے تو آج سے 10 سال کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. آج یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوگا, ہم اس پہ بات کریں گے. معذرت کے ساتھ ہم ٹاک شوز میں بھی اس پہ بات نہیں کرتے, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں فلاں اسمبلی میں فلاں کو یہ کہہ دیا, مروہ صاحب کل فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا. ہم ماضی سے باہر نہیں نکلتے. ہم کب معیاری گفتگو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم پہ, ہیلتھ سسٹم پہ, اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پریکٹیکلی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سلیبس کو جو ہے ہم اثر اقوام کے سلیبس کے مطابق لانا چاہیے.
AI ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک سر سید احمد خان 1857 کی جنگی آزادیوں کو جو ہیں سلیبس میں ترجیحات دی ہوئی ہیں. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI، نینو ٹیکنالوجی اور جدید سائنس، فلکیات اور ایوییشن، اس حوالے سے ہم ابھی طفل مکتب ہیں. اب جب آپ اپنے بچے کی ذہن سازی اس طرح کرتے ہیں، صبح اس کو نہاتے بھی آپ ہیں، تیار بھی کرتے ہیں، ٹفن میں کھانا بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد گاڑی میں ڈرائیور جو ہیں ان کو ڈراپ کراتا ہے، پھر منہ پونچھتے ہیں. یہ تربیت بچوں کی یورپ میں یا بالخصوص جو یہودیوں میں نہیں ہے، چائنیز میں نہیں ہے، جاپان، اور وہاں بچوں کو پہلے دن سے جو ہے اپنے آپ پہ انحصار کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہاں آپ اپنے افسران کو دیکھیں. میں انگلینڈ میں رہا ہوں، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی وجہ سے میں اپنا بیگ، اپنا سامان خود اٹھاتا ہوں، اپنے صحیح. کیسز خود ٹائپ کرتا ہوں. لیکن یہاں آپ دیکھیں، یہاں آپ نے سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد سرکاری ملازم کو گھر بھی دینا ہے. اب دنیا کی کتنے ممالک ہیں؟ 3 ممالک ہیں، ایک عراق ہے، ایک تائی لینڈ ہے، اور کچھ لیبین ہیں، جنہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے جو ہیں فالتو زمینوں میں کچھ فلیٹس بنائے. یہاں آپ نے 1947 سے لے کر آج تک سرکاری ملازمین کو اضلاع کی سطح پہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں اب 18-20 ایکڑ کے گھروں میں رہتے ہیں. پھر ان کا یہی حالت مزاج بھی کمشنروں پھر کی ان کا مزاج بھی سپیریئر ہو جاتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں. اور سپیریئر، اور پھر ان کو آپ دیکھیں نا اسلام سپیریورٹی آباد میں. کمپلیکس ہو جاتا ہے. ہم نے انفیریورٹی کمپلیکس پہ تو بڑی بات کی ہے، سپیریورٹی کمپلیکس انفیریورٹی کمپلیکس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر اسلام آباد میں آپ دیکھیں، جو آپ کے پاس سب سے قیمتی زمینیں ہیں جو F6 ہیں، اس میں جو سب سے آدھا سیکٹر سرکاری ملازمین کو گھروں کی مد میں دیا ہوا ہے. یعنی آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زمینوں سے، اپنے وسائل سے ریونیو جنریٹ کریں. آدھا کراچی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے. طارق روڈ اور پاکستان کوارٹر اور یہ جو دریا کے سیبی، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہیں. لوگوں نے قبضے تو کر لیے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں دکانات ہیں اور مکانات ہیں، اور نامینل کرایوں ٹھیک ہے پہ. جی، چلیں.